حالات حاضرہ کا یہ تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میزبان مبشر رفائی کا خلوص برا سلام قبول فرمائیں. ناظرین، انسان ہر دور میں زمانہ قدیم سے اپنے لیے انٹرٹینمنٹ کے وسائل اور ذرائع تلاشتا رہا ہے. انسان کی اسی تلاش نے ادب کی کئی اصناف کو جنم دیا. جہاں تک لٹریچر کی بات ہے، لٹریچر میں بھی انسان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا وسیلہ ہے، انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں. اس چیز کے لیے مزاحیہ شاعری لکھی جاتی ہے، انشائیے لکھے جاتے ہیں، مزاحیہ ڈرامے لکھے جاتے ہیں، نکڑ ناٹک کھیلے جاتے ہیں. لیکن ان سبھی اصناف میں جہاں انسان کے لیے انٹرٹینمنٹ مہیا ہوتا ہے، وہیں ان کے ذریعے ایک سماجی میسج بھی دی جاتی ہے، سماجی پیغام دیا جاتا ہے. اور جہاں تک انسان کو محظوظ کرنے کا یا انسان کے حظ اٹھانے کا تعلق ہے، تو تھیٹر کو زمانہ قدیم سے ایک بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے. 27 مارچ کو ہر سال ورلڈ تھیٹر ڈے منایا جاتا ہے. تو ہمارے پروگرام کے شمارے میں یہ حق بنتا ہے کہ ہم ورلڈ تھیٹر کے تعلق سے بات کریں. 27 مارچ کا دن سنیچروار یعنی کل، لیکن ہمارا شمارہ ٹیلی کاسٹ نہیں ہوتا ہے، لہذا مناسب یہی رہا کہ ہم آج کے ہی شمارے میں ورلڈ تھیٹر ڈے کے تعلق سے بات کریں. پروگرام کے آج کے شمارے میں ہماری دعوت پر اسٹوڈیوز میں جو مہمان تشریف لائے ہیں، میں ان کا تعارف کرائی دیتا ہوں. میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں تھیٹر سے وابستہ معروف شخصیت جناب محمد امین بٹ صاحب. امین صاحب کسی تعارف کے محتاج تو ہیں نہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. یہ ایک معروف براڈ کاسٹر بھی ہیں اور قلم کار بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، ادب کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. اور اسٹوڈیوز میں ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں جناب جنید راتھر صاحب. آپ نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا استقبال. بہت بہت شکریہ. امین صاحب، بات کی شروعات آپ سے کریں گے. ورلڈ تھیٹر ڈے منایا جا رہا ہے 27 مارچ کو. جی، آپ بہت عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے تھیٹر سے وابستہ ہیں. پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے، کیوں منایا جاتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کے جواب میں اپنی کچھ گزارشات اپنے ناظرین تک پہنچاؤں، آپ تک پہنچاؤں. جی. وہ ان تمام لوگوں کو جو تھیٹر سے وابستہ ہیں، نہ صرف وہ جو رنگ منچ پہ اپنا فن جو ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو اس سے دیکھ کر اس کو انکریج کرتے ہیں. جی. ان سب کو اس دن کی مبارکباد دینا چاہوں گا. جی. پوری دنیا میں اس دن کو منایا جا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن جب آپ نے اسے حالات حاضرہ کا عنوان بنا دیا، جی. یہ اپنے آپ میں اس ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ تھیٹر کی اہمیت اور افادیت جو ہے اس کو یہ ادارہ جسے ہم دوردرشن کے نام سے جانتے ہیں، اپنے آغاز سے ہی، ابتدا سے ہی اس نے اس کو پروان چڑھانے میں اپنا ایک رول ادا کیا ہے. جی. تھیٹر ڈے سیلیبریٹ کرنے کا بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ اس کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں وہ ایک عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم اس انسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو بنیادی طور پہ کسی مالی منافعت جی. یا تشہیر یا سیلف پریز کا میڈیم نہیں ہے، انسٹیٹیوشن نہیں ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ تھیٹر کو ہمارے یہاں عرف عام میں ایک انٹرٹینمنٹ کا سورس مانا جاتا ہے. جی. جبکہ اپنی حقیقت میں تھیٹر جو ایک بہت سارے فنون جو لطیف ہیں، جی. چاہے میوزک ہے، چاہے کہانی کاری ہے، چاہے مکالمے لکھنا ہے، چاہے ڈانس ہے، یعنی ان ساری چیزوں کا ایک مرکب جب بنتا ہے تو تھیٹر بنتا ہے. اور اپنی اصل میں میری جو بحثیت ایک اسٹوڈنٹ کے تھیٹر کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تھیٹر ایز این انسٹیٹیوشن ایک سماج میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے. اگر اپنے اس پرپز کو تھیٹر سرو نہیں کرتا تو پھر شاید وہ اپنی ڈگر سے ہٹ گیا ہے. اور آج کے دن کو منانے کا یہی ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس کی ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں. ایک جو قلمکار ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں، ایک اداکار جو ہے اس کی اپنی ذمہ دار ہے، ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. لیکن جو فنکار ہے، جو لیکھک ہے، جو کلاکار ہے، اسے ایک سماج کا ترجمان مانا جاتا ہے.
اور اگر وہ حساس نہیں ہے اور اگر وہ کمیٹڈ نہیں ہے اس رول کے لیے اور بڑی دیانتداری کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے اس پرپز کو جو اس کو مینڈیٹ دیا ہے ایک سماجی تاریخ نے وہ اس کے مترادف ہوگا. اور اگر آج کے دن ہم اسی مینڈیٹ کو ریوائیو کرنے کی اور اس پہ کمٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس سے بڑا کوئی بھی پیغام اس ورلڈ تھیٹر ڈے کے حوالے سے نہیں ہو سکتا. ابھی ہماری وادی کا جہاں تک تعلق ہے تو یہاں تھیٹر کی ایک اپنی روشن تاریخ رہ چکی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. جنید صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ ایک نوجوان ہیں اور جب آپ کی ایج میں ہمارے بچے آتے ہیں تو اپنے کیریئر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے ان کو, اور ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ مختلف اب جو فیلڈ ہیں ان میں ہمارے بچے جاتے ہیں. آپ نے نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں جو ہے وہ اپنا ایڈمیشن لیا ہے, یعنی آپ ڈرامہ میں یا تھیٹر میں یا ادب کی اسی صنف میں انٹرسٹڈ ہیں, تو کیا محرکات رہے کہ آپ اس طرف راغب ہوئے؟ بیسیکلی میں بچپن سے ہی تھیٹر کا بڑا شوقین تھا, لیکن میرا پہلے بچپن سے یہ رہا کہ میں جو آرٹ ہے, جو سائنس میں آرٹ ہے, جو آرٹ میں سائنس ہے, اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. بیسیکلی بہت خوبصورت بات کی. تو بیسیکلی یہاں پہ جہاں کانسیپٹ آف تھیٹر جو ہے اس کو الگ نظریے سے دیکھا جاتا ہے. تو بیسیکلی آئی وانٹ ٹو کلیئر دا پوائنٹ کہ بیسیکلی اصل تھیٹر کا مطلب کیا ہے. تو تھیٹر جو ہے اٹ از بیسیکلی ریفلیکشن آف سوسائٹی. جی جی, آئینہ دار عکاسی ہوتی ہے. بالکل بالکل, ایک سوسائٹی کی. جی, تو اس کو پڑھایا جاتا ہے بہت سارے انسٹیٹیوٹ میں, پورے دنیا کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا جاتا ہے تھیٹر کو ایز اے سبجیکٹ. تو یہاں پہ اگر میں کشمیر کی بات کروں گا تو یہاں کو اگر میں ایکٹنگ کی بات کروں گا تو یہاں ایکٹنگ کو بہت الگ نظریے سے دیکھتے ہیں. جی, تو جیسے امین صاحب نے ابھی فرمایا کہ بالکل 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 ہے, لیکن آج میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سبجیکٹ ہے, اس کو پڑھایا جاتا ہے. کہ جہاں سے میں ہوں, میں آئی ایم فرام نیشنل اسکول آف ڈرامہ, تو نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں سائنس پڑھاتے ہیں کہ آرٹ میں کیا سائنس ہے. 3 سال میرا پی جی چل رہا ہے, پوسٹ گریجویشن ڈپلوما چل رہا ہے ایکٹنگ میں, میری اسپیشلائزیشن ایکٹنگ ہے. تو وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس آرٹ میں اگر آپ نے 3 سال یہاں پہ اسپینڈ کیے ہیں, بٹ اس آرٹ میں سائنس کیا ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ ہم این ایس ڈی سے باہر جب آئے ہم لوگوں کو یہ دکھائے کہ بیسکلی جب میں نے 3 سال اسپینڈ کیا ایک انسٹیٹیوٹ میں, وہاں سے آ کے میں نے کیا سیکھا اور کیا دے سکتے ہیں. بالکل. امین صاحب, ابھی جو میں نے بات کی تھی کہ ہمارے کشمیر جو ہمارا ہے, یہاں پر جو تھیٹر ہے اس کی ایک اپنی ایک تاریخ رہ چکی ہے, لیکن جب ہم آج کی تاریخ میں دیکھتے ہیں اور دنیا کے تھیٹر کے ساتھ موازنہ کریں گے, مقابلہ کریں گے, تو کچھ زیادہ حوصلہ افزا تصویر سامنے نہیں آتی ہے. ہماری کیا تاریخ رہی ہے اور اس وقت تھیٹر کی کیا صورتحال ہے کشمیر میں؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ جب کشمیر کی تاریخ پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو جس طرح یونانیوں کے ہاں تہذیب کا آغاز جو ہے وہ پیرلل ٹو دا ہسٹری آف تھیٹر ہے, ہمارے یہاں بھی تقریباً جب ہم اپنی اینشنٹ ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے یہاں ذکر ملتا ہے تھیٹر کے ہونے کا. اور ہمارے یہاں جو اسکالرس بہت بڑے اس دور کے رہے ہیں, خاص کر ابھینو گپت کا ذکر جب آتا ہے تو جب ڈرامائیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک جس کو کہتے ہیں ایک محور کی طرح ہم اسے دیکھتے ہیں, نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں جہاں تک وہ جو کچھ انہوں نے تھیٹر کے حوالے سے لکھا ہے یا فائن آرٹس کے حوالے سے لکھا ہے, اگر وہ وہاں تک پہنچے ہوں ان تک. لیکن میں رفاعی صاحب بنیادی طور پہ جب آپ کسی فیلڈ میں عملی طور پہ کام کرتے ہیں تو اس میں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت ہی شاندار ماضی کی تاریخ رہی ہو, لیکن اسے آپ بیچ کے یا اسے پروجیکٹ کر کے آپ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. یہ ٹھیک ہے کہ ایک درخت کی طرح ممی کی چھٹی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امن تازہ ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. اس کی جڑیں اپنے تاریخی پس منظر میں ہیں. اور اس کے بعد جب اس سلسلے کو ہم ماضی قریب میں دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں جو فوک تھیٹر کا انسٹیٹیوشن ہے جسے ہم بھانڈ پتھر کہتے ہیں, جو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے الفاظ کے معنی دوسری زبانوں سے مستعار لیے ہیں. تو اگر ہمارے یہاں اردو میں بھانڈ کا جو لفظ ہے اس کو ایک تضحیک کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے, یا مسخر کا جو
لفظ اسے ایک تضحیک کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جب اب ہم اسے اپنے ایک سوشل کانٹیکس میں دیکھتے ہیں جو ہماری اپنی تاریخ ہے، تو یہ جو ہمارے فوک تھیٹر کا انسٹیٹیوشن ہے یہ ایک زمانے میں بڑا ہی رچ رہا ہے. اور نہ صرف رچ اس لحاظ سے رہا کہ یہ ایک نہایت ہی مضبوط روایت ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ یہ ایک ترجمان تھا عوامی خواہشات اور احساسات کا اس شخصی راج میں جب لوگوں کے پاس اظہار کے وہ سارے وسیلے موجود نہیں تھے. تو اس کو ایک وسیلہ بنایا اس کو وسیلہ بنایا جاتا تھا. اور تھیٹر فوک تھیٹر کے ذریعے چاہے اس میں ہیومر کا استعمال ہوتا تھا یا سیٹائر کا استعمال ہوتا تھا، اس کے ذریعے چاہے بادشاہ کا دربار ہے وہاں جب یہ لوگ کھیلتے تھے اس کو، تو وہ ایک ریفلیکشن ہوتا تھا جیسے جنید کہہ رہے تھے اس پورے سوشل سسٹم کا جو اس وقت پریولنٹ تھا، یا جو اس وقت کہیں نہ کہیں کسی قسم کی ایکسپلائٹیشن ہے، اگر کہیں پہ کرپشن ہے، کہیں پہ ناانصافی ہے تو اس کا اظہار رہتا تھا. لیکن بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ اور پھر اس کا ایک کنیکٹ تھا. دیکھیے یہ ہمارے ایک سماجی نظام کے ساتھ جڑی ہوئی چیز تھی. ہمارے جہاں فوک تھیٹر کا جو فنکار تھا وہ اس پورے دیہی سماج میں خاص کر اس کا جو روزگار تھا وہ اس وقت کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ جڑا تھا. ہمارے یہاں ایگریکلچرل بیسڈ ایک سوسائٹی تھی. جب یہاں دھان کاٹنے کا جو موسم آتا تھا تو اس وقت جو ہمارا فوک فنکار ہے وہ اس کا حصہ ہوتا تھا اس منظر نامے کا. وہاں صرف فصل نہیں کرتی تھی، وہاں شہنائی بھی بجتی تھی، وہ وہاں پہ جا کے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کرتا تھا اور پھر اس کو اور اس کی اپنی حصے داری ہوتی تھی اس فصل میں جو وہاں سے اگائی جاتی تھی. لیکن پھر ظاہر سی بات ہے زمانہ آگے چلتا ہے، حالات بدلے. اب وہ ایک ہمارے جو اس انسٹیٹیوشن سے وابستہ لوگ ہیں وہ روزگار کے مختلف ہم اس چیز کو برقرار کیوں نہیں رکھ سکے، اس روایت کو آگے کیوں نہیں بڑھا سکے؟ کچھ روایتیں جو ہیں وہ اپنے ہر وقت کے اپنے دور کے ساتھ چلتی ہیں. روایتیں بنیادی طور پہ دو سطح کی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جن کو ہم ایٹ سرفیس دیکھتے ہیں. ایک روایتوں کا اپنا ایک پس منظر ہوتا ہے جو سماج میں جڑوں کی طرح پیوست ہوتا ہے. روایتوں کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ان کا جو ایک اخلاقی پہلو ہے اگر اس کو ہم پرزرو کر سکیں لیکن اس کا فارم بدل جائے اس میں کوئی پرابلم نہیں. میں بنیادی طور پر ایک اور بات کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں مضبوط تھیٹر کی روایت تو رہی ہے لیکن اس کے بعد وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنی اس ڈسٹنکٹ قسم کی جو اس کا جو سٹیچر تھا کئی وجوہات کی وجہ سے اس کو برقرار نہیں رکھ پایا. ایک میٹیریلسٹک ریس ہے. دیکھیے ایک وقت تھا ہمارے یہاں بڑی سادگی کی زندگی تھی. کسی کے پاس اگر 4 کپڑے اور 2 وقت کی روٹی اور چھت ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو آسودہ حال سمجھتا تھا. آج زمانہ بدل گیا ہے. ہر شخص ایک مٹیریلسٹک ریس میں لگا ہوا ہے اور ہم اپنے فنکار کو اس میں ایکسیپشن نہیں بنا سکتے. اس کی بھی اپنی تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں اور وہ تھیٹر سے وہ دے نہیں رہا جو اس کی ضرورت ہے. وہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ تھیٹر کیوں نہیں دے پا رہا ہے. تو اسی سوال کو لے کر میں جنید صاحب کی طرف جاؤں گا. جنید صاحب آپ نے اس کو ایک کیریئر کے طور پر لیا ہے. آپ نے کشمیر کے تھیٹر کو یا یہاں کے فنکاروں کو بھی دیکھا ہوگا لیکن یہاں پر اگرچہ ہم نے بہت سارے بہت اچھے بلند پایہ فنکار پیدا کیے ہیں لیکن کسی نے بھی تھیٹر کو یا ڈراما کو ایز کیریئر نہیں لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ پراپر جو تھیٹر کا کانسیپٹ ہے وہ شاید کسی نے سمجھایا نہیں ان کو. واٹ از بیسکلی دا پراپر کانسیپٹ آف تھیٹر. تو جب میں سائنس کی بات کر رہا تھا جب ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ بیسکلی یہ تھیٹر ہے کیا، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیسے کرے اپنے اسٹیٹ میں. اگر میں یہاں کی بات کروں، اپنے کشمیر کی بات کروں کہ یہاں میں اس چیز کو کیسے انسٹیٹیوشنلائز کرے، اچھے استاد مل جائیں تو شاید وہ چیز آگے ہو سکتا ہے. جیسے میں اپنی بات کروں تو میں نے تھیٹر کو ایز اے سبجیکٹ اس لیے لیا کیونکہ مجھے 4 لوگوں نے سکھایا کہ تھیٹر کیا ہے، ایکٹنگ کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے. تو جب میں نے ان 4 چیزوں کو سمجھا، ہاں ایگزیکٹلی پروفیشنلی ان چیزوں کو سیکھا تب جا کے مجھے تھوڑا سا میرا رجحان تھوڑا اس چیز سے بڑھ گیا. اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ہمیں اس سمت میں اقدامات کرنے چاہیے. ہمیں اپنے فنکاروں کو یہ چیز بتانی ہوگی. تو امین صاحب اب دیکھیے اگر کسی فنکار سے کسی بھی وقت پوچھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ میں ڈرامہ سے وابستہ ہوں، تھیٹر سے وابستہ ہوں، اس سے کہا جاتا ہے نہیں یہ تو ٹھیک ہے، کام کیا کرتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں آپ. دیکھیے بنیادی طور پہ یہ چیزیں جو ہے یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی ہیں اور کسی بھی جگہ جہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں فنکار جو ہے اس کو اسی میڈیم سے یا اسی انسٹیٹیوشن کے ذریعے روزگار بھی مل رہا ہے
تو اس کے پیچھے جب جنید انسٹیٹیوشنلائزیشن کا لفظ استعمال کر رہے تھے تو میرے خیال سے یہ ساری سوالات کے جو جواب ہیں وہ اسی میں جڑے ہیں. ہم نے چیزیں کی بٹ ایڈ ہاک قسم کے. اب جیسے ہوا یہ کہ آج اکادمی والے آ گئے تو انہوں نے ایک فیسٹیول کر لیا. جی کبھی دوردرشن نے چند سال پہلے ایک بہت ہی کامیاب فیسٹیول کر لیا. کلچرل اکادمی نے سال میں ایک بار کہا کہ وہ جو تھیٹر سے وابستہ انجمن ہیں ان کو ہم ایک چھوٹی سی فائنانشل اسسٹنس دے دیں گے. اور پھر کسی آدمی کا اپنا شوق تھا تو اس نے اپنے گھر کی پونجی تھوڑی سی اٹھا کے ایک پلے کر لیا. اس طرح سے روزگار کے مواقع نہیں بنتے ان قسم کے معاملات. اس کو آرگنائز کرنا ہمارے اکٹھے ہو کر کیوں نہیں یہ ایک ادارہ کیوں نہیں بناتی ہے؟ وہ سوال اپنی جگہ پہ صحیح ہے لیکن دیکھیے بنیادی بات جب مالیات کی آ جاتی ہے تو یا تو وہ لوگ خود اتنے مالی طور پہ مستحکم ہوں کہ وہ ان کا جو زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اس پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں تو وہ وہاں کنٹریبیوٹ کریں. لیکن اس بات کو مانا جانا چاہیے کہ ہمارے یہاں یہ جموں کشمیر کی سطح پہ ایک پارٹ آف آور کلچرل پالیسی ان ریٹن کلچرل پالیسی رہا ہے کہ تھیٹر کو ایز این انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا جانا چاہیے. لیکن اس کے وہ نتائج نہیں برآمد ہو سکے جو آج کی تاریخ کا تقاضا ہے. یہ ایک روزگار فراہم کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکا. دیکھیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے منصوبہ صحیح طریقے سے نہیں بنایا جا؟ مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ دیکھیے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز میں کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک ریپیٹیشن آف دا پاسٹ ہوتا ہے. جب تک آپ اس میں ایک وسیع نظر طریقہ کار کے ساتھ یا مستقبل کی طرف دیکھ کر یا اس وقت کی عصری حقیقتوں کا یا جو دیکھیں بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کہیں آپ کے آس پاس میں کیا کوئی ایسا ماڈل ہے جہاں یہ سکسیسفل ہوا ہے تو اس کو کاپی تو کیا جا سکتا ہے اگر ہم کوئی اپنا نیا نہ لگائیں. لیکن دنیا کے بیشتر ممالک میں بیشتر حصوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھیٹر ایک انسٹیٹیوشن ہے اور تھیٹر سے وابستہ لوگ بہت کامیاب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں. دیکھیے تھیٹر کو صرف آپ اس والے حصے تک محدود نہیں کر سکتے جہاں آپ کا اسٹیج پہ آپ کا لیکھک لکھتا ہے, فنکار اپنی فنکاری کرتا ہے, ڈائریکشن لیتا ہے. اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ فورتھ وال کے اس طرف جو آپ کا آڈینس ہے کیا آپ اس کو بلڈ کر پائے. ہمارے یہاں ہندوستان میں ہی ایسے شہر ہیں جہاں تھیٹر دیکھنا ایلیٹ کا ایک اپنا ایک مطلب ایک ٹیگ ہے اس کے ساتھ کہ عام لوگوں کے بجائے جو بہت ایکسپینسو قسم کی ایکٹیویٹی ہے یہ ان کی زندگی ان کی پہچان. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا لیکن جب تک آپ ایک ایسی آڈینس بلڈ نہ کر پائیں جن کو ہم کہیں گے جن کو چشکا لگ جائے تھیٹر دیکھنے کا تو اور وہ پھر اگر آج آپ کی دعوت پہ دیکھتے ہیں تو اگلی بار جب اگر آپ ان کو کہیں کہ آپ ٹکٹ دے کے پے کر کے دیکھیں اور وہ اس کے لیے تیار ہوں, جس دن ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل کا حل ہوگا. جنید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امین صاحب کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایز این اپ کمنگ آرٹسٹ, ایک بڑنگ آرٹسٹ کی حیثیت سے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے تھیٹر کا یا ہمارے ڈرامہ کا مستقبل کیا ہے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ آڈینس بلڈ کیا, یعنی ان کو ایک مٹیریل تو دینا پڑے گا نا, پھر تبھی تو آڈینس بلڈ ہوگی. ایگزیکٹلی یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ آڈینس کی کمی ہے ہمارے کشمیر میں. تو جو آج پلے دیکھیں کل آپ کو وہی آڈینس مل جائے گی دوسرے پلے کو دیکھنے کے لیے. آڈینس بلڈ کرنا بھی ایک الگ آسپیکٹ ہے یہاں پہ. اس کے لیے ہمیں انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے تھیٹر, آسپیکٹ آف تھیٹر کو سمجھنا ہے بیسکلی. جیسے بریکتھین ٹیکنیک ہے اس کو سمجھنا ہے. ایپک تھیٹر کا آغاز کیسے ہوا, اسٹانسلاوسکی نے کون سا ڈویژن دے دیا اس کو سمجھنا ہے. بیسکلی اگر آپ پراپر سبجیکٹ کی بات کر رہے ہیں نا تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے. واٹ از دا یوز آف لائٹنگ ان تھیٹر, واٹ از دا یوز آف سیٹ ڈیزائن ان تھیٹر. ایکٹر کے پاس جو آڈینس کو دکھانے کے لیے اس کے باڈی ہے تو باڈی میں وائس اینڈ اسپیچ کا کتنا امپورٹینس ہے, باڈی لینگویج, اس کے جیسچرز, ایوری تھنگ, آپ کی اسپیچ کتنی پاورفل ہے. جب ان چیزوں پہ کام کیا جائے گا تب جا کے ایک آڈینس آئے گا, وہ اس کو تھوڑا سا میپ کرے گا, 2-3 لوگ اگلی بار جوڑیں گے, اس کے بعد وہ 3 لوگ آگے چلیں گے. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقات.
खातिर, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। चलेंगे कि वो यहाँ पे आज थिएटर हुआ है, जैसे पुराने जमाने में यहाँ पे हुआ है भांड पात्र जो है यहाँ पे, अगर आप भांड पात्र की हिस्ट्री में देखोगे कितनी ऑडियंस थी, बिल्कुल वो गांव में जाते थे, कामयाब रहा है भांड पात्र काफी। और वहाँ हमारे जो भांड पात्र के कुछ, हम ज्यादा करीब नहीं जाएंगे, कुछ फनकार हैं जो अभी भी मारूफ हैं, अगर कुछ लोग इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन हमारे अजहान में अभी भी उनका नाम आता है जब आप भांड पात्र की बात करते हैं। अमीन साहब, थिएटर में जो हमारे फनकार हैं या जो हमारे ड्रामा आर्टिस्ट हैं, उनका फन हमने देखा है और उनके फन से किसी को इनकार है ही नहीं, वो बहुत टैलेंटेड है। लेकिन थिएटर में राइटर की, जैसे इन्होंने कहा, राइटर की एक अहमियत होती है, और आपने कहा कि हमें ऑडियंस बिल्ड करना है, ऑडियंस को आपको एक मटेरियल देना पड़ेगा। क्या हमारे पास राइटर्स की कमी है? क्योंकि जो आप तहरीर करते हैं और जो फिर आर्टिस्ट उसको पेश करता है, उसी से तो ऑडियंस बिल्ड होगा। एज सच अगर आप कहें तो राइटर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर फील्ड एक स्पेशलाइजेशन का फील्ड होता है। मैं सुबह ये कहीं पे कह रहा था, इसी हवाले से एक प्रोग्राम था, हमारे यहाँ जो ड्रामा निगारी का जो फन है उसको आगे बढ़ाने में, उसको मकबूल करने में या उसकी तरफ लोगों को राग़िब करने में रेडियो का बड़ा जबरदस्त रोल रहा है। क्योंकि आगाज में ही जब रेडियो शुरू हुआ तो वहां से ड्रामे नशर होते हैं, तो ये एक हमारी बहुत बड़ी ताकत बन गई। बहुत सारे ड्रामा निगार जो है वो मंजर आम पे आए, लेकिन जो ये हमारी ताकत है थिएटर के हवाले से, यही हमारी कमजोरी है। हमारे यहाँ जो ड्रामा लिखा जाता है वो स्पोकन वर्ड ओरिएंटेड होता है, वो क्योंकि रेडियो तो लफ्जों का मीडियम है। सही। अब जो ड्रामा निगार जो बेसिकली उसके जहन में या लाशऊर में कहीं पे रेडियो का ही वही ड्रामा है, अक्सर की मैं बात करता हूं, जो इस थिएटर के अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जिन्होंने अमली तौर पे थिएटर को नहीं देखा है या किया है, वो रेडियो का ही ड्रामा लिखते हैं और उसको समझते हैं क्योंकि इसमें एक ही सेट पे, एक ही घर में हो रही है कहानी, देयर फॉर इट इज ए थिएटर प्ले। थिएटर प्ले में जब तक उस के अंदर थिएटरिकल एलिमेंट्स नहीं होंगे और ये सोच के नहीं लिखा गया होगा कि ये ड्रामा जो है एक्सक्लूसिवली थिएटर के लोगों के सामने खेला जाना है, और इसमें सिर्फ लफ्ज नहीं होंगे, इसमें एक फनकार होगा जो एक लाइव परफॉर्मेंस कर रहा होगा और उसके साथ कुछ सपोर्ट है, जैसे जुनैद कह रहे थे, जो उसका लाइट का सपोर्ट है, उसके पास म्यूजिक का सपोर्ट है, उसके पास उसके कस्ट्यूम का सपोर्ट है, उसके पास उसके मेकअप का सपोर्ट है, उसके पास उस स्पेस का सपोर्ट है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसे मालूम है कि किस स्पेस की क्या अहमियत, बेहतर अंदाज में, तो तब जाके मुझे लगता है कि उस हवाले से काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साहब, हमने जो थिएटर से वाबस्ता जितने भी हमारे लोग हैं, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फनकार तक, कोई पेशेवराना तरबियत किसी के पास शायद नहीं है। मैं ये दावे के साथ नहीं कहता हूं, लेकिन जो बाय एंड लार्ज जो हमारी सिचुएशन है, मैं आपसे बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूं कि अक्सरियत जो है इस फील्ड में वो उन लोगों की है जो पैशन के तौर पे इसको करते हैं, या किसी से इंस्पायर होकर, या अब देखिए, अब जिसको आप पेशेवराना ट्रेनिंग वगैरह कहते हैं, उसके दो तरीके हैं। जैसे जुनैद हमारे ये जो नॉर्थ इंडिया का बल्कि दुनिया के वन अमंग द बेस्ट स्कूल्स में एज ए स्कॉलर वहां इस वक्त अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि हर कोई आर्टिस्ट जो है वो एनएसडी से पहले फारिग तहसील होकर आ गए और फिर अपने फन का मुजाहरा करे। आप किसी जिंदगी के और पेशे से शोबे से वाबस्ता है, अगर आपको शौक है एक्टिंग का तो आप एक्टिंग कर सकते, लेकिन इस किस्म के लोग जब आएंगे और फील्ड में काम करेंगे, जिस इंस्टीट्यूशन में एक प्रोफेशनल आदमी काम कर रहा होगा, प्रोफेशनली ट्रेन्ड आदमी काम कर रहा होगा, वो इंस्टीट्यूशन या वो पर्टिकुलर यूनिट जो है बजाय खुद एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग का ही सेंटर बन जाएगा। और दूसरी बात यह है कि with all love and regards for Junaid, he is in a very reputed kind of institution, लेकिन ये कोई theoretical काम नहीं है। जी, जुनैद वहां जब पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते नहीं, बिल्कुल, फिर अमली तौर he is doing work। जी, बिल्कुल। और यही काम लेके जब किसी और सेटअप में ये जाएंगे तो मुझे लगता है कि इनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। छोटी सतह पे यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है वर्कशॉप। क्या आपको नहीं लगता है कि जो कश्मीर में अभी थिएटर की सूरत हाल है, यहाँ पे एक प्रोफेशनल स्कूल होना चाहिए? एग्जैक्टली, ताकि हम जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनको एक पेशेवराना तरबियत दे सकें।
انسٹیٹیوٹ تو ہونا ہی چاہیے. اس کے لیے یہ ایک بڑا میڈیم ہے کہ انسٹیٹیوٹ کو کیسے ہم اسٹیبلش کریں کشمیر میں. اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز ہے, دیٹ از ورک شاپس. ورک شاپس بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. ایکٹنگ ورک شاپس, ایکٹر کو کیسے کام کرنا ہے اسٹیج پہ. لائٹ ڈیزائننگ ورک شاپس, سیٹ ڈیزائننگ ورک شاپس, میک اپ ورک شاپس, پروڈکشن اورینٹڈ ورک شاپس, پروڈکشن ویلو کیا ہوتا ہے اس کے ورک شاپس, پروڈکشن ڈیزائن کیسے کرتے ہیں. جب یہ چیز آئیں گے, مجھے لگتا ہے کہ تھیٹر سے وابستہ جو شخصیات ہیں انہیں اس پہ سوچنا ہوگا. بالکل کچھ اقدامات کریں گے. اور امین صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ NSD ٹائپ کے کچھ اسکولس, ہمیں ابھی بات چلی تھی کہ کشمیر میں ایک NSD, میرے بھائی جانب جنید بیٹھے ہیں جو انفارملی NSD کو ہی ایز اے اسٹوڈنٹ ہی سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو خوشائند بات یہ ہے کہ اٹ از آن کارڈز. یہ پہلے سے ایک پروسیس انیشیٹ ہوا تھا کہ جموں کشمیر میں نیشنل اسکول آف ڈرامہ کا ایک ریجنل برانچ ہونا چاہیے. اس پہ بڑی شدت سے کام ہو رہا ہے اور سننے میں یہ آیا ہے کہ شاید اس سال کے دوران وہ یہاں پہ فنکشن کرنا شروع کرے. ڈرامہ سے وابستہ بہت بڑی خوشخبری ہے, بڑا گفٹ, اور جو شوق رکھتے ہیں اس فیلڈ میں آنے کا, دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. بٹ ادر دین دیٹ وہ اب وہاں سے جو فارغ التحصیل لوگ نکلیں گے یا ٹرین ہو کے نکلیں گے, ضروری نہیں ہے کہ ان کو ایک فارمل قسم کی ڈگری یا ڈپلوما دیا جائے. ممکن ہے وہ کوئی شارٹ ٹرم کورسز کریں ڈفرنٹ ڈسپلنس میں. جو لوگ وہاں سے نکلیں گے وہ جب ڈفرنٹ تھیٹر گروپس میں جا کے کام کریں گے تو اس کا پورا ریفلیکشن جو ہے وہ فیلڈ میں ٹرانسفر ہو جائے گا اور پھر ہمارے اسٹیج پہ دکھے گا. مائک آپ کی ہے, کیمرہ سامنے ہے. میں چاہوں گا آپ سے کہ آپ ہمارے کچھ تھیٹر آرٹسٹس کو, اور خاص کر جو آڈینس ہے ہمارا, ان کو ایک مختصر سا میسج دیں یہ ورلڈ تھیٹر ڈے کے حوالے سے. آج کے اس ورلڈ تھیٹر ڈے کے حوالے سے میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہمارے فنکاروں کا تعلق ہے, وہ بہت ساری مشکلات کے باوجود, دشواریوں کے باوجود اس انسٹیٹیوشن کو زندہ رکھنے کے لیے, اس کو پروان چڑھانے کے لیے, اس کو ایک سماج کا آئینہ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری کوششیں تبھی کامیاب ہو سکتی ہیں جب ہمارے ویورز جو ہیں, تھیٹر دیکھنے والے جو ہیں, اس کو انکریج کرنے والے جو ہیں, وہ سامنے آئیں اور ان فنکاروں کی حوصلہ افزائی صرف لفظوں سے نہ کریں بلکہ عملی طور پہ کریں. جی امین صاحب, آپ کو حالات حاضرہ کی پوری ٹیم کی طرف سے ورلڈ تھیٹر ڈے کی مبارکباد. جنید صاحب, آپ کو بھی اس دن کی مبارکباد, اور ہم تھیٹر سے وابستہ تمام شخصیات کو بھی اس دن کی مبارکباد دیں گے. آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام کے اگلے شمارے میں نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع پر بات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.